السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ یہ دو کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے اور آپ کے اصحاب ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، تو زیادہ تلاوت قرآن مجید کی رمضان میں ہی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر پاتے۔ کوئی ایک کرتا ہے، کوئی دو کرتا ہے۔ آپ نے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا کون سا پارہ اور کتنے ختم قرآن آپ نے کر لیے ہیں، یا کتنے ختم قرآن کی آپ نے نیت کر رکھی ہے۔ تو جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے پر آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ ختم قرآن کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن مجید کی آخری سورہ انہوں نے تلاوت کی، جس طرح کہ قرآن مجید کی آخری سورہ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، اس طرح تلاوت کریں گے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید بند کر کے رکھ دیں گے۔ یہ طریقہ ختم قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ختم قرآن فرماتے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختم قرآن جب قرآن پاک ختم فرماتے تو دوبارہ اس کا آغاز کرتے، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں اور ایک رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، بجائے اس کے کہ تیزی سے پورا ختم قرآن کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم قرآن جو ہے، آپ قرآن پاک تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اور جب تم، اب پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس شخص کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب تم قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، یعنی قرآن مجید کی آخری سورہ مکمل کر لو، تو اسے آخری آیت نہ بناؤ، یعنی یہ آخری نہ بناؤ، بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو اور قرآن کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سورۃ الناس آپ نے مکمل کی، قل اعوذ برب الناس من الجنۃ والناس تک آپ نے پڑھ لیا، تو اب آیت یہاں پر تلاوت کو ختم نہ کریں، بلکہ دوبارہ سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، مکمل سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیات اولئک هم المفلحون تک، یہاں تک آپ نے تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الناس تلاوت کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے، اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے ہٹتے، یعنی دوبارہ سے قرآن مجید کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سورۃ الناس آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک آپ نے تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا کام تو یہ ہے، ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے ختم قرآن پر دعا۔ ایک تو دعا وہ جو قرآن پاک مکمل ہونے پر آخر میں لکھی ہوتی ہے وہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کی زبان ہے
جس بھی لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب قرآن پاک ختم کرتے تو سب کو جمع کر کے دعا فرماتے، یعنی یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور ختم قرآن جب کوئی شخص رات میں قرآن ختم کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر دن میں ختم کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص ختم قرآن کرتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ ہاتھ اٹھائیں، آپ اپنے فیملی ممبر کو جمع کر لیں، ٹھیک ہے نا، جو بھی بچے گھر میں جو بھی ہیں ان کو جمع کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ سے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو بھی آپ کو عربی دعائیں یاد ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، عربی دعائیں جو آپ کو آتی ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ جو تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، تیری توفیق سے میں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اے اللہ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرا مالک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اور اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اگر کوئی اسلامی بھائی ہے تو اس طرح سے۔ اور پھر پوری امت مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اپنے مرحومین کو اس وقت ضرور یاد رکھیں، مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یہ وقت مقبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کیسے قرآن پاک مکمل ہوا، پرچی پر لکھ کر امام صاحب کے پاس بھیج دیں گے، یہ ختم قرآن ہو گیا جی، اس کو بخش دیں۔ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشنا ضروری ہے، بخشنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بخشیں گے نہیں ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی جب آپ قرآن مجید کا کوئی حرف تلاوت کرتے ہیں نا تو اس پر جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے کیا طریقہ ہے اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ تو دو کام آپ نے جو کرنے ہیں، ایک تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسرا جیسے ہی آپ نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے تو دعا کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہ دعاؤں کا اہتمام کا وقت ہے، اس وقت میں دعائیں ضرور کی جائیں۔ کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے، گھریلو مسائل ہیں، رزق کا پرابلم ہے، کاروبار میں کچھ کرائسس چل رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں یاد رکھیے گا، اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔